اخبار احاد کو ظنی علم کہا جاتا ہے ہمارے مکتبہ فراہی میں. تو اس میں سوال یہ ہے کہ جب شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ کوئی جرم ہو جائے تو اس پر گواہ لائے جائیں، اور دو گواہ آتے ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں، اور ان کی گواہی پر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے، سزائے موت سنا دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں یا اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں. تو ان دو لوگوں کی گواہی بھی تو ظنی ہے. تو ایک ظنی گواہی پر جب شریعت کہہ رہی ہے کہ کسی کی جان لے لی جائے، تو وہ خبر واحد پھر دین کا ماخذ کیوں نہیں بن سکتی جب اتنا بڑا اقدام ہو رہا ہے خبر ظنی علم کے اوپر ہی؟ ہاں، تو ہماری جلیل القدر امام شافعی نے اس کو اسی دلیل کی بنیاد پر، یہ انہی کی دلیل ہے، اور میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے انہی مجالس میں، اسی دلیل کی بنیاد پر انہوں نے کہا ہے کہ خبر واحد سے عمل واجب ہوگا. ان کی بات لوگوں نے مانی نہیں، علم بھی واجب کر دیا. تو اب دونوں میں فرق سمجھیے. اسی مثال کو لیجئے، جج نے جب فیصلہ کیا کہ یہ آدمی قاتل ہے، اس کو سزائے موت دی جائے، تو کیا اس کو 100% یقین ہے کہ میرا فیصلہ بالکل 100% درست ہے؟ یا اس کا رائے یہ ہے کہ نہیں، غالب امکان اس وقت میرے پاس جو ثبوت ہیں ان کی روشنی میں یہی فیصلہ بن رہا ہے، امکان ہے کہ غلط ہو جائے. تو عمل تو کر رہا ہے، لیکن کیا عقیدے کے طور پر مانتا ہے کہ واقعی قاتل یہی ہے؟ تو جب خبر واحد آئے گی تو واجب عمل پوری امت مانتی ہے، ہم بھی مانتے ہیں. ہمارے استاد کی میزان کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھ لیجیے. جب کسی آدمی کا اطمینان ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے، تو اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے اس کو پیروی کرنا. امت کا اجماعی فیصلہ ہے، اس میں تو کبھی ہم نے اختلاف نہیں کیا. ہمارا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، اس قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے کہ نہیں. یہاں پر بحث ہو رہی ہوتی. جیسے ہی پتہ چل جائے کہ ہاں یہ قرآن کے مطابق ہے، سنت کے مطابق ہے، اور سند بھی اس کی ٹھیک ہے، تو بس. سر اس پر یہ منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خبر واحد سے کوئی عمل واجب ہو جاتا ہے، جیسے غامدی صاحب نے لکھا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بات رسول اللہ کی ہے تو پھر اس پر عمل کرنا لازم ہوگا. تو جب رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین لوگوں تک پہنچائیں گے، تو وہ دین کی کوئی بات صرف ایک شخص کو بتا کے کیسے جا سکتے ہیں کہ یہ آگے کسی کو بتا دے اپنی مرضی سے اور کوئی سن لے اس سے تو اس پر واجب ہو جائے گا اور باقی پوری امت پہ یہ واجب نہیں ہے کام؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اس طرح کیوں پہنچایا جائے؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس حل کوئی نہیں، کیونکہ جب ایک آدمی نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے، باقی صحابہ نے نہیں سنی، تو کیا کریں آپ؟ بتا دیجیے. نہیں، اس کو دین نہیں مانا جائے نا، کیونکہ اگر وہ دین ہوتا تو رسول اللہ باقی صحابہ کو خود بتاتے، سنی پہ نہ چھوڑتے کہ جس نے سن لی، جس نے نہیں سنی نہ سنی. بالکل ٹھیک بات ہے، اچھی بات ہے. ایسا ہی کیا امت نے. اس کو کبھی بھی اس دین کا درجہ نہیں دیا جو تواتر والا ہے، سوائے اہل ظاہر کے. باقی کسی نے وہ مقام نہیں دیا. وہ ظنی طور پر ہی اس کو لیتے ہیں، اور ظنی طور پر ہی اس کو ایک جگہ دیتے ہیں. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. امت پوری کی پوری متفق ہے اہل ظاہر کے سوا، اور معتزلہ کے سوا. معتزلہ انکار کر دیتے ہیں بالکل، اور اہل ظاہر جو ہے وہ قرآن کی طرح حدیث کو لے لیتے ہیں. باقی جو ہماری اکثریت ہے وہ تو ایسے ہی کرتی ہے، درجہ بندی کر دیتی ہے کہ یہ دین کا اصل ہے، یہ ظنی دائرہ ہے، یہ فلاں دائرہ ہے.